سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ کے پاس ایک جنگ سے مال آیا. آپ نے مسجد کے اندر چٹائیاں بچھوا کر سارا مال اس کے اوپر رکھ دیا اور صحابہ اور جو دیگر افراد تھے سارے کے سارے وہ اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے. جب سارا مال اکٹھا ہوا لوگ جمع ہو گئے تو انہی افراد کے اندر سیدنا امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین مجھے میرا حصہ عطا کیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے آپ کے لیے بڑی عزت ہے، بڑی کرامت ہے. یہ فرما کر آپ نے 1000 درہم اٹھائے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے. آپ نے اپنا حصہ لیا اور گھر چلے گئے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اے امیر المومنین مجھے میرا حصہ عطا کیجئے. آپ نے 1000 درہم اٹھائے اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور فرمایا آپ کے لیے بڑی عزت ہے، بڑی کرامت ہے. 1000 درہم دیے، وہ لے کر چلے گئے. پھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، عرض کیا امیر المومنین مجھے میرا حصہ عطا کیجئے. آپ نے اس مال میں سے 500 درہم اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیے. کتنے دیے؟ اور اہل بیت کے افراد کو کتنے دیے؟ بولیے ذرا، کتنے دیے؟ اور اپنے بیٹے کو کتنے دیے؟ اب بیٹے نے اس بات کو جب دیکھا، محسوس کیا اور کہا، یا امیر المومنین میں تو بڑے عرصے سے جنگ کرنے والا ہوں، مجاہد ہوں. میں تو اس وقت بھی جنگوں میں شرکت کیا کرتا تھا جب حضرت امام حسن و حسین ابھی کم عمر تھے، چھوٹے تھے. میں تو اس وقت سے لڑائی کے اندر شرکت کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں. آپ نے انہیں 1000 درہم دیے، مجھے 500 درہم دیے. حضور مجھے بھی ان کے برابر ملنا چاہیے، مجھے بھی ان کے برابر ملنا چاہیے. تو فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی نا تو وہ جو دل کے اندر اہل بیت کا پیار تھا، اہل بیت کی محبت تھی، اس نے جوش مارا. فرمایا بیٹا اگر ان کے برابر حصہ لینا ہے نا پھر ایک کام کرو، پھر ایک کام کرو. کہا حضور کیا کرنا ہے؟ کہا ان کے باپ علی جیسا باپ لے کر آؤ، ان کے باپ علی جیسا باپ لے کر آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ، ان کے نانے جیسا نانا لے کر آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ، ان کے چچا جیسا چچا لے کر آؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آؤ، اور ان کی خالاؤں جیسی خالائیں لے کر آؤ. ارے ان کے باپ کی بات کرتے ہو، فعلیشن ان کے باپ مولا علی ہے. ان کی ماں کی بات کرتے ہو، فاطمۃ الزہرا، وہ فاطمۃ الزہرا ہے. ان کے نانے کی بات کرتے ہو، وہ انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں. اور ان کی نانی کی بات کرتے ہو، وہ خدیجۃ الکبریٰ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور ان کے چچا کی بات کرتے ہو، جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہے. اور ان کے ماموں کی بات کرتے ہو، ابراہیم بن رسول اللہ، ان کے ماموں ابراہیم ہے جو اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں. ان کی خالہ کی بات کرتے ہو، فاروقیہ و ام کلثوم، ان کی خالہ حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے. تو اے بیٹے ان کا باپ بھی عظمت والا ہے، ان کی ماں بھی عظمت والی ہے، ان کا نانا بھی عظمت والا ہے، ان کی نانی بھی عظمت والی ہے، وہ خاندان بھی اعلیٰ ہے، وہ قبیلہ بھی اعلیٰ ہے. جب ہر شے اعلیٰ درجے کی ہے ان کا حصہ بھی تم سے زیادہ بنتا ہے، ان کا خاندان اعلیٰ ہے. فرمایا اگر ان کے برابر لینا ہے نا تو ان کے خاندان جیسا خاندان لے کر آؤ. اور یہ تم کبھی نہیں کر سکتے، یہ تم کبھی نہیں کر سکتے. اب آپ ہی بتائیے اپنی اولاد پر فوقیت دی کہ نہیں دی؟ اپنی اولاد سے زیادہ مرتبہ دیا نا اہل بیت کو. تو جو یہ انداز رکھتا ہو کہ اہل بیت پر ظلم کرے گا، نہیں، وہ اہل بیت پر ظلم نہیں کرے گا،
وہ تو اپنے سر کا امامہ اتار کر اہل بیت کے قدموں میں رکھنے والے ہیں۔ اور دوسرا ایک بڑی پیاری روایت جو کہ نور الابصار کے اندر بیان کی گئی، بات ہے مولا علی کی اور صدیق اکبر کی۔ کن کن کی؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ سبحان اللہ۔ یہ روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا، لیکن توجہ آپ کی پوری چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ صحابہ نے نبی کے گھر والوں سے کیسا پیار کیا ہے، مولا علی سے کیسا پیار تھا صدیق اکبر کا۔ ایک روز صدیق اکبر اپنے گھر سے چلے، سرکار کے دروازے پہ پہنچے، ادھر سے مولا علی بھی نکلے اور ارادہ ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا۔ دونوں حضرات دروازے پہ اکٹھے ہو گئے۔ کہاں اکٹھے ہوئے؟ دروازے پہ۔ اب جب دروازے پہ اکٹھے ہوئے نا تو مولا علی صدیق اکبر سے کہتے ہیں، ابو بکر صدیق تم آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں، تم آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں۔ دونوں اکٹھے ہو گئے تو تم آگے چلو۔ تو صدیق اکبر نے کہا نہیں علی میں تو نہیں آگے چلتا، تم آگے چلو۔ عزت دی نا، مولا علی نے صدیق اکبر کو عزت دی اور صدیق اکبر نے مولا علی کو عزت دی۔ مولا علی پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہا ابو بکر میں تو تمہارے آگے نہیں چلتا، تمہاری بڑی شان ہے، میں نے سرکار سے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ آسمانوں کا سورج ابو بکر سے بہتر انسان پر طلوع نہیں ہوا، یعنی ابو بکر بہتر انسان ہے، تو میں تو تمہارے آگے نہیں چلتا۔ جب صدیق اکبر نے یہ بات سنی نا تو فرمایا علی میں تمہارے آگے کیسے چلوں، میں نے سرکار سے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں نے کائنات کی بہترین عورت کا نکاح بہترین مرد سے کر دیا ہے، بہترین عورت فاطمہ ہے، بہترین مرد علی ہے۔ کہ علی تمہارا یہ مقام میں نے سنا ہے، میں نہیں تمہارے آگے چلتا۔ جب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی نا تو فرمانے لگے اے ابو بکر میں نے بھی مصطفیٰ سے سنا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو حضرت ابراہیم کا سینہ دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اے علی اگر تو نے میرا یہ مقام سرکار سے سنا ہے تو میں نے بھی تیری عظمت سنی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو حضرت آدم کو دیکھنا چاہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے حسن کو دیکھنا چاہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نماز کو دیکھنا چاہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تقوی کو دیکھنا چاہے، اور جو محمد عربی کو دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے۔ اے علی تیرا یہ مقام ہے، میں تو نہیں تیرے آگے چلتا، تو آگے چل۔ اب یہ بات مناظرہ شروع ہو گیا پیار محبت والا، کوئی بھی آگے نہیں چلتا۔ لوگ کہتے ہیں وہ مال غصب کر کے بیٹھے تھے، وہ بغض رکھتے تھے، اور یہاں تو صدیق اکبر آگے چلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپ نے یہ بات بیان کی نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی میں نے سرکار سے تیری شان سنی ہے، سرکار نے کیا کیا، غزوہ حنین کے موقع پر اور غزوہ خیبر کے موقع پر تمہیں دودھ بھجوایا تھا، کھجوریں بھجوائی تھی، اور سرکار نے فرمایا تھا یہ رب نے علی کے لیے بھیجی ہیں، رب نے علی کے لیے بھیجی ہیں۔ اے علی میں تیرے آگے نہیں چلتا۔ جب آپ نے یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے بھی تیرا مقام سنا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، لوگ پریشانی کے اندر ہوں گے، تکلیف کے اندر ہوں گے، حساب و کتاب کا وقت ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہے، لوگ پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ فرشتہ کھڑا ہو کر آواز لگائے گا اے ابو بکر اٹھو اپنے محبوب کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اے ابو بکر میں تو نہیں آگے چلتا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات سنی نا
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی میں نے بھی سرکار سے تیری شان سنی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا میدان ہوگا ایک فرشتہ مجھے پکار کر کہے گا اے محمد عربی دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو بہترین باپ بھی عطا کیا ہے، بہترین بھائی بھی دیا ہے۔ حضرت ابراہیم بہترین باپ ہیں اور علی بہترین بھائی ہے، میں نہیں آپ کے آگے چلتا۔ تو مولا علی نے فرمایا ابو بکر پھر میں بھی نہیں تیرے آگے چلتا، میں نے سرکار سے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں ابو بکر میری آنکھ ہے، ابو بکر میری آنکھ ہے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کوئی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، ہر ایک کی خواہش یہ ہے دوسرا آگے چلے، تو پھر سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اے علی اگر میرا یہ مقام تو نے سنا ہے تو میں نے بھی سرکار سے سنا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں رب سلام دے رہا ہے، اور رب فرماتا ہے اے مصطفیٰ میں تجھ سے بھی پیار کرتا ہوں، میں علی سے بھی پیار کرتا ہوں، میں فاطمہ سے بھی پیار کرتا ہوں، حسن و حسین سے بھی پیار کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب جبریل نے یہ کہا میں نے سجدہ شکر ادا کیا ہے، اے علی میں نے تیرا یہ مقام سنا ہے، میں تیرے آگے نہیں چلنے والا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے جو ہے وہ حضرت علی فرماتے ہیں اے ابو بکر میں بھی تیرے آگے نہیں چلنے والا، اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر ترازو کے دو پلڑے ہو، ایک پلڑے کے اندر ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر اس کائنات کے اندر جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کا ایمان رکھا جائے، فرمایا میرے ابو بکر کا ایمان زیادہ ہوگا، ابو بکر کا ایمان زیادہ ہوگا۔ اے ابو بکر میں تیرے آگے نہیں چلنے والا۔ جب آپ نے یہ مقام کو سنا، عظمت کو سنا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اے علی میں نے بھی تیرا مقام سنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے علی کو رب جنت میں محل عطا کرے گا، اور وہ جنت کے اندر محل میری اور ابراہیم کے محل کے درمیان کے اندر ہوگا۔ اے علی میں تیرے آگے نہیں چلنے والا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو مولا علی فرماتے ہیں اے صدیق اکبر میں نے بھی تیری شان کو سنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے ہیں، میرے ابو بکر کو ہر دروازے سے آواز آئے گی اے ابو بکر اس دروازے سے جنت میں جانا ہے، ابو بکر اس دروازے سے جنت میں جانا ہے۔ جب آپ یہ مقام سنتے ہیں تو صدیق اکبر فرماتے ہیں اے علی میں نے بھی تیرا مقام سنا ہے، اور رب قرآن میں فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ رب تمہاری شان قرآن میں بیان کر رہا ہے، تمہاری عظمت کو ذکر کر رہا ہے، تمہارے صبر کو ذکر کر رہا ہے، میں تیرے آگے نہیں چلنے والا۔ جب آپ نے اس مقام کو بیان کیا تو مولا علی کہتے ہیں اے ابو بکر میں نے بھی قرآن میں تیری شان کو پڑھا ہے۔ رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اے رب اے صدیق اکبر رب تمہیں صدیق کہہ رہا ہے، رب تمہاری تصدیق کر رہا ہے، تمہیں متقی کہہ رہا ہے، میں تیرے آگے نہیں چلنے والا۔ اب یہ مناظرہ چل رہا ہے، یہ مکالمہ چل رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اے علی تو آگے چل میں تیرے پیچھے چلوں گا، اور مولا علی کہتے ہیں اے ابو بکر تو آگے چل میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ کوئی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر جبرائیل امین یہ باتیں سن رہے ہیں، باتیں ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے 2 غلام دروازے پہ کھڑے ہیں اور آگے چلنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں، صدیق اکبر مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں، آپ دونوں کا فیصلہ کر دیجئے، آپ دونوں کا فیصلہ ختم کر دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر دیکھتے ہیں اندر سے سرکار تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ سرکار نے جب ان باتوں کو ملاحظہ کیا، اس منظر کو دیکھا، سرکار فرمانے لگے اس کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اس کائنات کے اندر جتنے دریا ہیں، جتنے سمندر ہیں، جتنے پانی ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے، اور ایک لکھنے والا ابو بکر کی شان کو بیان کرے، ایک لکھنے والا علی کی
شان کو بیان کریں تو محبوب فرماتے ہیں سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ٹوٹ جائے گی، نہ ابو بکر کی شان ختم ہوگی نہ علی کا مقام کم ہوگا۔ فرمایا کسی کی شان نہیں ختم ہوگی، لکھنے والا لکھتا جائے، ابو بکر کی شان بھی ختم نہیں ہوگی، میرے علی کا مقام بھی ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ ہی بتائیے، صدیق اکبر مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں اور مولا علی صدیق اکبر کی شان بیان کر، یہ بغض ہے؟ یہ بغض ہے؟ اگر اسے بغض کہتے ہیں تو پیار کس کا نام ہے؟ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھی ہے، پیار رکھا ہے، اور پھر مولا علی نے بھی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ کمال محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں ہم نے ان محفلوں میں جانا ہے جہاں نبی کے صحابہ کا بھی ادب سکھایا جائے، اہل بیت کا بھی ادب سکھایا جائے۔ اب آ جائیں ان کاموں کے اندر جو محرم کے مہینے میں نہیں کرنے۔